بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ان منافقین کے لیے بخشش کی دعا مانگیے یا نہ مانگیے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ ان کو نہ بخشے گا۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے، اور اللہ ایسے سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پچھلے رہ جانے والے منافق خوش ہو گئے رسول اللہ کے بعد اپنے بیٹھے رہ جانے والے پر اور ان کے اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنا ناگوارا گزارا، اور دوسروں کو بھی کرنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو، اور آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہوگی۔ کیا اچھا ہوتا وہ سمجھتے۔ یہ چند روز کی دنیا میں ہنس لے اور بہت دنوں روئیں گے ان کاموں کے بدلے میں جو کرتے تھے۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان کی کسی گروہ کی طرف واپس لائے، پھر یہ لوگ کسی جہاد میں چلنے کی اجازت مانگے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ چلو گے، اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم پہلے بھی بیٹھے رہے کو پسند کیا تھا، تو اب انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہنے کے لائق ہے۔ اور اے نبی، ان میں سے کوئی مر جائے تو ہرگز ان کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ حالات کے کفر ہی میں مرے ہیں، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے۔ ان چیزوں سے اللہ ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے، اور جب مرے تو کفر ہی میں مرے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو، تو ان میں سے دولت مند آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجئے کہ جو گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے جسے وہ سمجھتے ہی نہیں، مگر رسول اور ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے خوب لڑے، اور انہی کے لیے نیکیاں ہیں، اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور چند دیہاتی بہانہ باز بھی مزارت کے لیے آئے کہ گھر پر رہنے کی اجازت دی جائے، اور وہ بھی بالکل گھر پر بیٹھے رہ گئے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، ان میں جو کافر رہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ضعیفوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ بیماروں پر اور نہ ان پر کہ جو خرچ نہیں اٹھا سکتے،
جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص ہے، ان نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کر دوں، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ افسوس ان کو کوئی چیز نہیں ملی خرچ کرنے کو۔ پاس الزام تو صرف ان پر ہے کہ جو باوجود یہ کہ سامان بھی رکھتے ہیں اور قوت بھی، پھر بھی وہ گھر میں رہنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ یہ لوگ آپ سے عذر کریں، جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے تو آپ یہ کہیں کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، اللہ نے ہم کو تمہاری سب خبریں دے دی ہیں، اور بھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمالوں کو اور دیکھے گا، پھر تم غیب حاضر کیے جانے والے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے، تو وہ تم کو بتا دے گا جو عمل تم کرتے تھے۔